کبھی کبھی تاریخ کے صفحات میں ایسے تضاد ملتے ہیں جو عقل کو دنگ کر دیتے ہیں۔ ایک ہی خون، ایک ہی شجرہ نسب، لیکن نظریات میں زمین اور آسمان کا فرق۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی کہانی سنائیں گے جو دہلی کی جامع مسجد کے ممبر سے شروع ہوتی ہے اور کالا پانی کی کال کوٹریوں سے گزرتی ہے اور ممبئی کے عالی شان سٹوڈیوز میں آ کر ایک ایسے موڑ پر رک جاتی ہے جہاں خدا کے وجود پر سوال اٹھنے لگتے ہیں۔ یہ کہانی ہے برصغیر کے ایک ایسے نہایت معتبر خاندان کی جس کے ایک سرے پر عظیم عالم دین کھڑے ہیں اور دوسرے پر عصر حاضر کے مشہور دانشور۔ 18ویں صدی کے وسط میں ایک ایسی شخصیت جنم لیتی ہے جسے دنیا علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے، جو علم کا سمندر، منطق کے امام اور مرزا غالب جیسے سخنوروں کے معتبر دوست تھے۔ لیکن ان کی اصل پہچان ان کا وہ عشق اور ایمان تھا جس نے انہیں وقت کے جابر حکمراں کے سامنے جھکنے نہ دیا۔ 1857 میں جب برصغیر کی زمین انگریزوں کے ظلم سے تپ رہی تھی، اس عالم دین نے اپنی راحتوں کو چھوڑ کر جہاد کا فتویٰ دیا۔ نتیجے میں قید تنہائی اور کالا پانی کی سزا مقدر ٹھہری۔ انہوں نے انڈمان کی جیل میں کاغذ قلم نہ ہونے پر کوئلے سے کپڑوں پر اپنے رب کی حمد اور داستان عشق رقم کی، مگر اپنے رب سے کیا ہوا عہد نہیں توڑا۔ انگریزوں کے سامنے عدالت میں دیے گئے فتوے پر قائم رہے اور پاؤں میں پڑی بھیڑیوں سے کھیلتے رہے۔ انہوں نے اپنی مٹی، اپنی قوم اور آزادی پر سمجھوتا نہیں کیا۔ وقت بدلا، علامہ کی علمی میراث ان کی نسلوں میں منتقل ہونے لگی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا رنگ بھی بدلنے لگا۔ علامہ کے پوتے اور پڑپوتے بھی صاحب علم نکلے، لیکن اب رخ فقہ اور فتوے سے ہٹ کر شعر و ادب کی طرف مڑ گیا۔ اسی خاندان میں جاں نثار اختر جیسے نامور شاعر پیدا ہوئے جو اپنی ترقی پسند سوچ اور اشتراکی نظریات کے لیے جانے گئے۔ یہاں سے اس علمی گھرانے میں روایتی مذہبی سوچ کی جگہ اقلیت پسندی نے لینا شروع کی۔ اب اس گھرانے میں دوسرے موضوعات پر گفتگو سے تشکیک کے راستے کھلنے لگے۔ یقین سے معاملہ تشکیک تک کیسے پہنچا، یہ بات تحقیق طلب ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمارے دور کے مشہور نغمہ نگار جاوید اختر ہے۔ جاوید اختر نے جب آنکھ کھولی تو گھر میں کتابیں تو تھی، لیکن ان کا موضوع بدل چکا تھا۔ وہ ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں وہ خود کو سماجی مسلمان کہتے ہیں، یعنی ملحد۔ بات ان کے نظریات تک محدود نہ رہی، بلکہ وہ اس فکر کے نمائندہ بن کر سے ان کے ملحد ہونے اور خدا کے وجود سے انکار پر دلیل مانگی تو جاوید اختر کا جواب ان کی سوچ کا عکاس تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر خدا ہے تو وہ دنیا کے مصائب پر خاموش کیوں ہے؟ ان کا پورا استدلال صرف عقل اور مشاہدے کے گرد گھوم رہا تھا۔ ایک طرف مفتی شمائل تھے جو وحی کی بات کر رہے تھے، دوسری طرف جاوید اختر جو آزادی کے ہیرو اور ایک جید عالم دین کا خون ہونے کے باوجود کائنات کے خالق کو صرف مادیت کے ترازو میں تول رہے تھے۔ کائنات کے خالق کے وجود پر سوال اٹھاتے ہوئے جاوید اختر علامہ فضل حق خیر آبادی کے گھر سے ایما کی رخصتی کی خبر دے رہے تھے۔ یہ المیہ نہیں تو کیا ہے؟ کہاں علامہ فضل حق خیر آبادی اور کہاں جاوید اختر؟ کہاں اسلام کی باتیں اور کہاں کفر کا اقرار؟ یہ دیکھیں کہ تاریکی نے بھی اپنا بسیرا کیا تو کس گھر میں، الحاد نے اپنی جڑیں پیوست کی تو کس باغ میں، خزاں نے رخ بھی کیا تو کس چمنستان میں، اسلام اجنبی بھی ہوا تو کس درسگاہ میں۔ اقبال نے تو کہا تھا کہ یہ کلمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ بائی قدرت بے نیاز ہے، وہ کس کی جگہ کسے لے آئے کوئی خبر نہیں۔ ہم کسی کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کرنا چاہتے اور نہ ہی کوئی فیصلہ دینا چاہتے ہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ ہمارا مقصد فکری المیہ کو سمجھنا ہے۔ کہاں کالے پانی کی تاریک کوٹریوں میں ایمان پر ثابت قدم رہنا اور کہاں ممبئی کی روشنیوں میں ایمان کا لڑکھڑا جانا۔ ایک مومن کا دل یہ دیکھ کر اداس ہو جاتا ہے کہ جس دادا نے عشق الہی کی خاطر زنجیریں چوم لی، اس کا پوتا عقل کے تپتے صحرا میں خدا کو تلاش کرنے سے کیسے قاصر رہ گیا۔ جس گھر سے کل تک لوگوں کو ایمان کی روشنی ملتی تھی، وہاں سے آج خدا کے وجود پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ کیوں، کیسے، غلطی کہاں ہوئی؟ جن لوگوں نے انگریز کے دور میں چندہ مانگ کر مسجدیں ویراں ہونے سے بچائی، مدرسے آباد کیے، دھرتی کی جنگ لڑی، غیرت و خودداری پر آنچ نہ آنے دی، ان کی نسل یہ سب بلا کر خدا کو سوالیہ نشان بنا دی گئی۔ کسی نے سوچا نہ تھا۔ آپ بتائیں یہ سب کیسے ممکن ہوا؟